قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے، بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے۔ لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ اپنے والدین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی لوگ اپنے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں، کئی لوگ اپنی زوجہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی لوگ اپنے بچوں کے نام سے قربانی کرتے ہیں، کئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرتے ہیں۔ تو صحیح مسئلہ ہے کیا؟ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو قربانی ہے یہ ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اور جس شخص پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کی وسعت رکھنے کے باوجود، یعنی قربانی کرنے کی طاقت ہے، جس شخص کے پاس طاقت رکھنے کے باوجود، مال کے نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث پاک جو ہے اس بات کی شدید تنبیہ ہے کہ جسے وسعت ہو قربانی کرنے کی، جس کے پاس طاقت ہو، جس پر قربانی واجب ہے، جو مالک نصاب ہے، وہ مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی سے روگردانی ہے، اس کی نافرمانی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ قربانی کا یہ معاملہ جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ قربانی ہم کس کے نام سے کریں گے، قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے۔ قربانی یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے اور جو جانور وہ قربانی میں ذبح کرتا ہے نا، اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کے دن جو ہے یہ سواری کے طور پر پیش کیے جائیں گے جانور، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں گے ہمارے حق میں۔ تو قربانی کے مسائل جو ہیں یہ ہمیں سیکھنے چاہیے تاکہ یہ جو واجب ہے ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ لیکن قربانی کس کی طرف سے کرنی چاہیے، کس کے نام سے کرنی چاہیے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں پر قربانی ادا کرنا یہ لازم ہے، تاکہ جو میں بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو مسئلہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ دیکھیں قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالغ مسلمان مرد عورت مقیم ہے اور وہ مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی بالغ ہونا نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اسی طرح مقیم ہونا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اسی طرح مالک نصاب ہونا، جو شخص مالک نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب مالک نصاب کون ہے، یعنی قربانی کے معاملے میں نصاب کیا ہے، اس چیز کو سمجھیے گا۔ بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا پھر 52.5 تولے چاندی ہے، یعنی 7.5 تولے سونا ہے، اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے تو 52.5 تولے چاندی، اگر 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے تو اتنا کیش، اتنا پیسے اس کے پاس موجود ہیں کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے، جسے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے، تو وہ شخص مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اگر اس کے پاس اتنا کیش بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس مال تجارت ہے، یا پھر مال تجارت بھی نہیں ہے، حاجت اصلیہ سے زائد اتنا مال ہے جس کی ویلیو، جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو ایسا شخص بھی پھر مالک نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حاجت اصلیہ یعنی رہنے کا گھر ہو گیا، سواری ہو گئی، اسی طرح پہننے کے کپڑے اور پڑھنے کی کتابیں، کھانے پینے کے برتن، یہ تمام اشیاء جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شمار نہیں، ان کو کاؤنٹ کریں گے۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر بھی آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں 2 طرح کا فرق ہے۔ نمبر 1 پر زکوٰۃ میں مال نامی ہونا یہ شرط ہے، نمبر 2 پر
اس پر سال گزرنا شرط ہے، زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا یہ شرط ہے، لیکن قربانی کے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے ایام میں مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کن لوگوں پر لازم ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے، یعنی گھر کا جو سربراہ ہے، یعنی فائنینشلی معاملات جس کے پاس ہے، جس کے ہینڈ اوور ہیں، اگر وہ مالک نصاب ہے پھر وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ والدین کے نام سے قربانی کر دی، یا پھر زوجہ کے نام سے قربانی کر دی، یا پھر اسی طرح بچوں کے نام سے قربانی کر دی، تو یہ جو معاملہ ہے نا، اس طرح ان کی طرف سے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن آپ پر جو واجب تھی قربانی وہ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی جن کی طرف سے قربانی واجب نہیں تھی ان کی طرف سے آپ نے کر دی ہے، اور جن پر واجب ہے وہ اپنا واجب ادا نہیں کر رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہو، قربانی کی طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو جو گھر کا سربراہ ہے نا، سب سے پہلے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی وہ پہلے اپنے نام سے قربانی کرے گا۔ ہاں، اگر اس کے پاس طاقت ہے یا پھر بڑا جانور کو لے کر آئے ہیں، یعنی جس طرح بڑے جانور جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس یا پھر بھینسا وغیرہ یا پھر اونٹ وغیرہ، اونٹنی، یہ بڑے جو جانور ہیں ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر ان میں آپ شامل کر لیتے ہیں، اپنے والدین کے نام سے بھی قربانی کر رہے ہیں، 2 حصے ان کے، 1 حصہ اپنی طرف سے، 1 حصہ زوجہ کی طرف سے، 2-4 حصے بچوں کی طرف سے، 7 حصے پورے ہو گئے، تو وہ تو درست ہے۔ لیکن چھوٹا جانور، میں بات کر رہا ہوں چھوٹے جانور کی، یعنی جو چھوٹا جانور ہے جس میں یعنی بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، جس میں 1 حصہ ہوتا ہے، اگر وہ آپ اپنی طرف سے نہیں کر لے بلکہ اپنے والدین کے نام سے قربانی کر رہے ہیں، یا پھر اپنی زوجہ کے نام سے، اپنے بچوں کے نام سے، ان کی طرف سے تو ادا ہو گئی، لیکن آپ پر جو واجب تھا نا وہ ادا نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں۔ بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک والدین حیات ہے نا، بیٹا اپنے نام سے قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایک دوست ملے تو انہوں نے کہا جی میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں، میں ہر سال 2 قربانی کرتا ہوں اپنی والدہ کے نام سے، لیکن اس سال میں قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اپنی والدہ کے نام سے کیوں کرتے ہو؟ وہ کہا وہ تو میں تو کر ہی نہیں سکتا کیونکہ والدہ بھی حیات ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جب تک والدین حیات ہیں تو بیٹا اپنے نام سے کر ہی نہیں سکتا، یعنی وہ اپنا واجب چھوڑ کر اپنے والدہ کی طرف سے کر رہے ہیں۔ ان کو تو ثواب مل گیا، ان کی طرف سے قربانی تو ہو گئی ان کی والدہ کی طرف سے، لیکن ان پر جو واجب تھا یہ اپنا واجب ہر سال ہی ترک کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک والدین حیات ہیں تو آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اگر تمام کے تمام مالک نصاب ہیں تو تمام پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ قربانی پہلے آپ اپنے نام سے کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہو سکے، اور پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا، سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔